اگر آدمی دین کی محنت کر لے اور ایمانی اعمال کو اختیار کر لے اور اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کو اپنا بنا لے تو اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے، تو اللہ ساری دنیا کو پھر اس کا بنا دیتے ہیں اور سب وہ اس کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ ہارون رشید کے واقعات میں آتا ہے اور محمود و ایاز کے واقعات میں باتیں ملتی ہیں کہ محمود ایاز جیسے غلام کو چاہتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا اور وہ بادشاہ کے قریب رہتا تھا، تو لوگوں کو حسد ہوتا تھا۔ شاہی وزراء کہتے تھے کہ ہماری نہیں سنتے اور بادشاہ ایاز کی سنتے ہیں، اور ایاز کا حال یہ کہ وہ بادشاہ کے اوپر وارے نہیں آنے جاتا۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ محمود کے دل میں آیا کہ چلو اس محبت کے اندر ایاز کی خدمت میں کروں، یہ تو رات دن میری خدمت کرتا ہے۔ ایک کھیرا اٹھایا اور ایاز کو بٹھا کے کہا کہ ایاز آؤ، اور کھیرا کاٹ کے دیا کہ ہمارے ہاتھ سے کھا لو۔ اب ایاز نے لیا، کھایا تو وہ کڑوا تھا، لیکن ایاز کھاتے چلے گئے۔ اب محمود کو تردد ہوا کہ یہ ہمیشہ میرا خیال رکھنے والا، پہلا ٹکڑا دیا تو کھا لیا، اور دوسرا دیا تو کھا لیا، اور تیسرا دیا تو کھا لیا، اور چوتھا دیا تو کھا لیا، آج یہ میرا خیال نہیں کر رہا، پورا خود ہی کھاتے چلے جا رہا۔ اب آخری ٹکڑا جو بچ گیا تو بجائے ایاز کو دینے کے محمود نے خود اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ جب منہ میں ڈالا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ بادشاہ جیسی زبان بادشاہت کی جو لذتوں کو اور رغبتوں کو جانتی ہے، وہ زبان پہ پڑتے ہی گویا زہر کی طرح جھنکار طبیعت میں ہو گئی۔ فوراً تھوک دیا محمود نے اور کہا ایاز اتنے کڑوے کھیرے کو تم نے پورا کھا لیا، اور کبھی یہ چہرے کے اوپر کوئی بار بھی نہیں ہوا اور زبان سے اس کا انکار بھی نہیں ہوا، تو کیسے تم نے اس کو کھا لیا؟ تو ایاز غلام نے کہا بادشاہ محمود سے کہ حضور، جن کے ہاتھوں سے رات دن نعمتیں ملتی ہے، اگر آج ایک مصیبت کی چیز مل گئی تو غیرت میری گوارا نہیں کری کہ اس کا انکار کروں، میں نے شکرانے میں کھا لیا اور اس کڑوے چیز کو اس لیے کھڑا کر لیا کہ بادشاہ کے ہاتھوں نے ہزاروں نعمت دی تو کبھی میں نے انکار نہیں کیا، مصیبت پہ کیا انکار کروں، اس لیے میں نے کھا لیا۔ اب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ کی نگاہ میں اس کی قیمت اور بڑھ گئی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ کو بھی ایک دن ایاز کی قدر و قیمت کو سوچنے کا موقع ملا، تو اس نے کیا کہ اپنے دربار میں ہیرے لٹائے، موتیاں بخیر دیا، اور یہ اعلان کیا کہ جو جس کو لے لے، جس کا ہاتھ رکھ دے، وہ اسی کا ہے۔ اب دربار کے اندر جتنے وزراء اور مصاحبین بیٹھے تھے، کوئی اپنی کرسی پہ باقی نہیں رہا، لوٹ پوٹ ہو گئے کہ بھئی وہ ہیرا مل جائے، وہ موتی مل جائے، وہ گوہر مل جائے، وہ لال مل جائے۔ تو دربار میں ایک لوٹملاٹ کا منظر بنا ہوا تھا اور ایاز بازو کھڑا ہوا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو بادشاہ محمود نے کہا کہ ایاز تم میرا اعلان نہیں سنے؟ کہا جہاں پناہ سن لیا۔ کہا کہ میرا اعلان یہ تھا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کا ہے، اور لوگ اس کے لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تم اپنی جگہ پہ یہیں کھڑے ہیں۔ تو ایاز نے کہا کہ آپ کا یہی اعلان ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے؟ کہا یہی اعلان ہے۔ کہا حضور آپ دیکھتے نہیں کہ میں آپ کی پشت پہ آپ کی پیٹھ کی طرف کھڑا ہوں اور میرا ہاتھ آپ کی پیٹھ کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ گویا یہ ہیرے لے رہے ہیں، میں ہیرے والے کو لے لیا۔ جب ہیرے والا میرا ہو گیا تو پوری سلطنت میری ہو گئی۔ میں کیا ان حقیر ہیروں کے پیچھے جاؤں، اور میں کیا ان بے قیمت موتیوں کے پیچھے جاؤں؟ ایک موتی کی کوئی قیمت ہے؟ موتی والا میرا ہے، ہیرے والا میرا ہے۔ تو بادشاہ بھی جھوم گیا، کہا ایاز تمہیں حق ہے کہ تم خزانے میں جو چاہے لے سکتے ہو، اس لیے کہ جب تم اتنی محبت کرتے ہیں تو میں بھی تم کو اتنا دینا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ بندہ اللہ کو اپنا بنا لے تو ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں اور اللہ کے قبضے میں ہے، تو اگر اللہ میرے ہو گئے تو ساری کائنات میری ہو گئی۔ یہ صحابہ سمجھے، یہ اولیاء سمجھے، یہ تابعین سمجھے، تبع تابعین سمجھے۔ اس لیے انہوں نے دنیا اور دنیا والوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے ایمان اور اعمال والوں کو دیکھا، ان کی چوکھٹوں کو پکڑا، وہاں توبہ کے راستے کو پکارا، وہاں تقوی کے راستے کو ڈھونڈا، وہاں پاکی کے راستے کو تلاش کیا، اور اپنی زندگی کو پاک دامن، اپنی زندگی کو تقوی و طہارت سے بھرنا، اپنی زندگی کو اللہ کی معرفت سے آباد کرنا، اپنی زندگی کو آقا کی محبتوں سے لبریز کرنا، تاکہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مل گئی تو پھر کائنات کی محبتیں خود ہی قدموں میں آئیں گی۔